नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूँ इम्तियाज मीर। मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बड़ी अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के साथ 26वीं तरामीम के हवाले से, जो क्रेडिट मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जाता है। सबको जिस तरह कॉन्फिडेंस में लिया गया, नून लीग भी, यानी कि जिस तरह नून लीग ने पहले कोशिश की वो जिस तरह नाकाम हुआ, फिर शहबाज शरीफ ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये काम दिया गया कि आप करें। मौलाना फजल रहमान, मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और बड़ी एक एक्सरसाइज के बाद 26वीं आईनी तरमीम हुई। उसके बाद चीफ जस्टिस यानी कि फैसला किया गया और 3 नाम भेजे गए। उसके बाद यही आफरीदी साहब चीफ जस्टिस हो गए। हुकूमत मजबूत नज़र आ रही है और एक मुस्तहकम नज़र आ रही है, वो भी चीफ जस्टिस हो गए। और आज जिस तरह अहम मुलाकात हुई है, इससे पहले एक दिन पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हम उसको रोकेंगे, अगर 27वीं तरमीम को अगर किया गया तो हम उसको कन्फर्म करेंगे। और आज ज़राए इनसाइड जो न्यूज़ ये है कि बिलावल साहब कोशिश कर रहे हैं कि एक दफ़ा फिर 27वीं तरमीम की जाए, लेकिन ये अब ज़राए की खबर है, कोई तस्दीक या तरदीद इस हवाले से कोई नहीं आई अभी तक। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान है, MNA रह चुकी हैं, अभी भी MNA हैं, मरकजी क़यादत हैं, नज़रियाती तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वुमेन कराची की प्रेसिडेंट है शाहिदा रहमानी साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज। शाहिदा साहबा, बड़ी अहम मुलाकात हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ये क्रेडिट जाता है 26वीं तरमीम का सभी सियासी जमातों को, मौलाना फजल रहमान साहब हो, नून लीग हो, MQM हो, आपको पता है सबको जाता है। आज भी अहम मुलाकात। इससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने एक दिन पहले 27वीं तरमीम के हवाले से कहा है, तभी आज की जो मुलाकात है इसके ऊपर तभी सब कह रहे हैं कि आज की मुलाकात में 27वीं तरमीम के हवाले से कहा जा रहा है, क्या कहेंगी? जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज। देखिए, आज चेयरमैन साहब एक ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से इवेंट था लाहौर, और उसमें वो गए थे पोलो मैच में, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी यही बात की, और उसमें एक मुलाकात हुई और जिसमें 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुबारकबाद पेश की। चेयरमैन साहब चूँकि इसके रूह रवां थे, उन्होंने जिस अंदाज से इस काज को लेकर चले, अदालती रिफॉर्म्स के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हवाले से, और जो कि आज नहीं, ये 2006 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान और तमाम पॉलिटिकल जमातों ने उसको एग्री किया था। और वो मोहतरमा का जो विजन था, जो नज़रिया था, जो ख्वाब था, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसे पूरा किया और उसकी मुबारकबाद दी गई। रही बात की 27वीं और 28वीं तरमीम, देखिए पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, जहाँ जहाँ कोई गुनाह है उसको दुरुस्त करना, और कहाँ अमेंडमेंट करनी है, वो पार्लियामेंट का काम है। और इस तरह ज़ाहिर, जब पार्लियामेंट चलती है तो इस तरह पेशरफ्त होती है, कानून साजी होती है, तरमीम आती है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, अव्वल तो अभी कोई ऐसा है नहीं, आज कोई तय नहीं हुआ। और दूसरी बात कि बिल्कुल जब पार्लियामेंट चलेगी तो 27वीं तरमीम भी आएगी, 28वीं भी, और ये तरमीम का सिलसिला जारी रहेगा, कानून साजी रहेगी। जहाँ जहाँ आप कमी पेशी उसको दुरुस्त किया जाएगा कानून साजी के हवाले से। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, और अकेले नहीं कर सकते। ये भी आपको पता है कि जब भी कोई अमेंडमेंट होती है, कोई तरमीम आती है, तो वो तमाम पॉलिटिकल जमातों को एतमाद में लिया कर किया जाता है। तो इस तरह नहीं है कि हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान का बड़ा एहतराम करती है, और जिस तरह उन्होंने सियासी बलोगत का मुजाहरा किया और आपने देखा कि अपोजिशन में होने के बावजूद उन्होंने इस तरमीम का हिस्सा बने, तो जो भी बात होगी वो कंसेंसस होगी, तमाम पॉलिटिकल जमातों को एतमाद में लेकर होगी। ये आप शाहिदा साहब, आपको खुद पता है कि जिस तरह तरामीम हुई हैं, आपको पता है एक दूसरा ग्रुप, जिस तरह जमात इस्लामी हो, कुछ वकला हो, आपको पता है तहरीक इंसाफ हो, जिस तरह 26वीं तरामीम के खिलाफ कुछ लोग अदालतों के अंदर भी, कुछ पटिशन्स भी, कुछ तकारीर भी, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, आपको पता है ये हर दौर के अंदर हुआ है। आपको पता है जमहूरियत के खिलाफ, आइन के खिलाफ, आपको पता है ऐसी कुव्वतें हर दौर में रही हैं, क्या कहेंगी?
دیکھیں بالکل آپ نے درست فرمایا. اس طرح جب بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو مخالفتیں تو ہوتی ہیں. آپ جماعت اسلامی جس کی اپنی کوئی این اے یا کوئی سیٹ موجود نہیں ہے سینٹ میں، اور اس کے باوجود وہ اس طرح کی اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر، تو وہ ہمیشہ جب وہ کیوں نہیں نکلے تھے جب ایل ایف او ہوا تھا، جب دوسری آپ دیکھیں کہ جنرل ضیاء کے ساتھ یہ اعلی کار بنے رہے، جنرل مشرف کے اعلی کار بنا رہے، تو یہ تو ہمیشہ عامی ڈکٹیٹروں کے ساتھ کھڑے رہے. جمہوریت کے خلاف انہوں نے ہمیشہ سازشیں کی. تو آج اس طرح کا پاکستان پیپلز پارٹی نہ خوفزدہ کیونکہ ان کے ساتھ عوام نہیں ہے. یہ صرف چند مذہبی لوگوں کو مدارس کو جمع کر لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان کے عوام انہیں ریجیکٹ کر چکے ہیں. رہی بات آپ نے کہا وکلا کی، تو آپ دیکھیں کہ سندھ بار نے مبارکباد پیش کی، بلوچستان بار نے مبارکباد پیش کی. اس طرح چند مٹھی بھر لوگوں کے اس طرح کے انتشار پھیلانے سے ملک میں جو چاہتے ہیں کہ انتشار ہو، ملک ترقی نہ کرے، ملک میں جمہوریت نہ چلے، تو وہ اس طرح کی جمہوریت دشمن قوتیں ہیں جو اس طرح کی باتیں ہمیشہ کرتی رہی. شہزادہ صاحب، آپ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ آج اگر جمہوریت ہے، آپ کو پتا ہے پارلیمنٹ ہے، آج اگر آپ کو پتا ہے آئین کی مضبوطی ہے، تو یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کی قربانی ہو، آپ کو پتا ہے کہ جمہوریت واپس آئی. آج آپ کو پتا ہے کہ اگر جمہوری حکومت ہے تو پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے. اگر آج آئین کی بحالی ہے، پیپلز پارٹی کی قربانی ہے، پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے. کیا کہیں گی؟ دیکھیے امتیاز اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں. 68 67 جب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی پیپلز پارٹی کی، تو انہوں نے بھی ایک عامر کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر مقابلہ کیا تھا اور پھر ایک بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی. پھر پہلا کانسٹیٹیوشن 73 کا وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا. کئی ریفارمز لے کر آئے. آپ دیکھ لیں کہ اس میں کسانوں سے لے کر، مزدوروں سے لے کر، صنعت کاروں سے لے کر، خواتین سے لے کر ہر ایک کے حقوق دیے گئے. اس ملک کو ترقی کے راستے پہ ڈالا گیا. اور اس کے بعد جب 77 میں ماشاءاللہ لگتا ہے اور ایک عامر ڈکٹیٹر آپ نے دیکھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہینگ کر دیا جاتا ہے. ان کی وائف بھٹو صاحبہ اور ان کی بیٹی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 22-23 سال کی عمر سے جمہوریت کا علم اٹھاتی ہیں. انہیں پابند سلاسل کیا جاتا ہے، ان کے لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، ان کو سخت اذیت دی جاتی ہے. ایک ایسا ایرا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا جو کچھ انہوں نے برداشت کیا، اور وہ جمہوری جدوجہد کرتی رہی. اور بالآخر جنرل ضیاء کے جانے کے بعد محترمہ پھر ایک عوامی وزیر اعظم، پہلی دنیا بھر کی ایک پہلی خاتون وزیر اعظم بن کر آئیں عوام سے ووٹوں سے. پھر ان کے الیکشنز کو چرایا گیا، پھر انہیں تخت اقتدار سے الگ کیا گیا، اور اس کے بعد بھی وہ جدوجہد پوری زندگی ان کی جمہوری جدوجہد میں گزری. اور پھر جو اقتدار ملا پھر ان کا اقتدار کو اسی طریقے سے انہیں بے دخل کیا گیا. اور پھر وہ اقتدار کے لیے وہ عوام کی جدوجہد کرتی رہی، عوام کے حقوق کے لیے کرتی رہی. اور جب 2007 میں وطن واپس لوٹی ایک عامر ڈکٹیٹر کو اس ملک سے ہٹانے کے لیے، تو آپ نے دیکھا کہ انہیں بھی شہید کر دیا گیا. اور پیپلز پارٹی نے جدوجہد نہیں چھوڑی. صدر آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، اور اس کے بعد وہ اس ملک کے اندر الیکشن ہوئے، انتخابات میں پیپلز پارٹی آئی. اور آپ دیکھیں کہ وہ جو 5 سال کا دور تھا 2008 سے 13 تک، جس میں 18th امینڈمنٹ جیسا ہسٹوریکل کام ہوا، نہ صرف یہ بلکہ صدر پاکستان نے اپنے تمام اختیارات پارلیمنٹ کو دیے، NFC ایوارڈ ہوا، صوبائی خود مختاری ہوئی، اور کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں تھی، کوئی سیاسی اسیر جیلوں میں نہیں تھا. تو وہ ہم نے کر کے دکھایا. اور بالکل پیپلز پارٹی نے 2014 میں جب PMLN کی حکومت تھی تو PMLN کی حکومت کو گرانے کی سازش کا پیپلز پارٹی حصہ نہیں بنی، انہوں نے سپورٹ کیا. اسی طرح 2018 کے انتخابات میں جب کوئی بھی پولیٹیکل جماعت اسمبلی میں آنے کو تیار نہیں تھی، PMLN JUI، اس وقت بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور صدر آصف علی زرداری صاحب نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لے کر آئے. تب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ایک حکومت جو ہے اپوزیشن میں گئی، اپوزیشن جو ہے حکومت میں آئی. اور اب بھی دیکھیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس وقت ایز اے فارن منسٹر اپنے آپ کو منوایا، اور اب ایز اے لیڈر انہوں نے دکھایا کہ اس وقت جب تمام پولیٹیکل جماعتیں PMLN جو کہ اقتدار میں تھی وہ کام نہیں کر سکی، وہ پیپلز پارٹی کی نوجوان قیادت نے کر کے دکھائی.
शाहिदा साहबा, आपको पता है कि मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि काजी फायज ईसा साहब को भी ये क्रेडिट जाता है कि वो थे तो ये चीज़ 26वीं तरामी हुई। आपको पता है कि वो गैर मुतनाज़ा रहे, आपको पता है, उसको ये क्रेडिट जाता है। एक जस्टिस, जिस तरह आपको पता है कि चीफ जस्टिस बने हैं या आफरीदी साहब, वो भी गैर मुतनाज़ा हैं, जिस तरह आए हैं आपको पता है। एक अच्छा ज़बरदस्त फैसला हुआ है, आपको पता है, पार्लियामेंट की बालादस्ती हुई है। कुछ लोगों को यह फैसला डाइजेस्ट नहीं है, क्या कहेंगी? बिल्कुल इम्तियाज, देखेंगे पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, वह दुनिया हर जमहूरियत के अंदर देखें तमाम मुल्कों में पार्लियामान की सुपरमेसी, पार्लियामान की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद की जाती है। और दुनिया भर में ये प्रैक्टिसेस हैं कि पार्लियामान अपने कोर्ट्स के जजेस को, तमाम इदारों के सरबराहों को अपॉइंट करती है। पाकिस्तान में भी ये था, जब आपको याद होगा, जब हम पाक बर सगीर था उस वक्त मलका किया करती थी, उसके बाद गवर्नर जनरल करते थे, फिर सदर करते थे। लेकिन जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म बनी तो इख्तियारात लेकर जज ने अपने पास रख लिए। लेकिन अब बाकायदा इस पर कानून साजी हुई और आपने देखा कि पार्लियामान की सुपरमेसी के लिए मैं समझती हूँ कि बिल्कुल वो एक असूल पसंद जस्टिस फायज ईसा एक असूल पसंद, और उन्होंने आइन और कानून को कभी पामाल करने की कोशिश नहीं की, उस पर बल्कि अमल दरामद किया। और यही वजह है कि उन्होंने पार्लियामान के मामले में मुदाखलत नहीं की। इसलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि इनके होते हुए ये तरमीम हो गई, क्योंकि वो समझते थे कि पार्लियामान सुप्रीम है और उस पार्लियामान का हमें एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल जस्टिस या आफरीदी को भी हम वेलकम भी करते हैं, और उनका भी एक असूल है कि वो आइन और कानून का एहतराम करते हैं, और सबको करना चाहिए। जब हम उसका ओथ लेते हैं, कोई भी चीफ जस्टिस हो या इदारे का सरबराह जब इसका ओथ लेता है, तो पार्लियामान का एहतराम करना चाहिए, और पार्लियामान सुप्रीम है। और आपने देखा ये जो हमारी 26 अमेंडमेंट हुई है, ये इस बात की हमारी करती है। लेकिन हैं कुछ लोग ऐसे जिनको पार्लियामान की बालादस्ती हजम नहीं होती, और यही वजह है कि वो इस तरह की बातें करते हैं। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। आपको पता है कि शाहिदा रहमानी साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू, पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन की बालादस्ती, जमहूरी की बालादस्ती के लिए काम किया। सब सियासी जमातों को क्रेडिट जाता है। नजर ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशंस को। वेलकम नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेनेटर रह चुके हैं, मरकजी क़यादत हैं, GDA के सेक्रेटरी जनरल हैं, मोहतरम जनाब डॉक्टर सफदर भाई साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी मेहरबानी। डॉक्टर साहब, आज 26वीं तरमीम हो गई, आपको पता है, नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, ये आफरीदी साहब, क्या कहेंगे, किस तरफ हम जा रहे हैं? मैशियत आपके सामने है, सियासत आपके सामने है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब पूरी सूरत हाल के ऊपर? मतलब ये जो भी तब्दीली आई उसकी बुनियाद यही थी कि एक जुडिशियल एक्टिविज्म का दौर है जो काफी अच्छे से चल रहा है। इफ्तार चौधरी साहब को जब निकाला गया जनरल मुशर्रफ के टाइम में, तो उसके बाद भी जो लॉयर्स मूवमेंट चली, और फिर जिस तरह इफ्तार मोहम्मद चौधरी साहब बहाल हुए, तो उसके बाद एक जुडिशियल इंडिपेंडेंस और एक जुडिशियल एक्टिविज्म का जो एक दौर चल रहा है, और वो दौर किसी न किसी हवाले से किसी न किसी हद तक आज भी जारी रहा। और मैं समझता हूँ कि गालबन हुकूमत और जो 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 पार्लियामानी जमातें थी और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट थी, वो कुछ इस जुडिशियल एक्टिविज्म को जो है ना शायद महसूस हुआ कि इसको किसी तरीके से थोड़ा सा उसको कर्ब किया जाए या थोड़ा सा उसको रोका जाए। तो मेरी नज़र में ये सारा अमल जो भी हुआ है उसके नतीजे में जैसे ये आफरीदी साहब जो कि सीनियरिटी लिस्ट में एक दिन तो उनको चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन अब उनको जल्दी उनकी नॉमिनेशन हो गई, क्योंकि जो पैनल बनाया गया 3 में से 2 सीनियर जजेस को, जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी उसके 2 सीनियर जजेस को छोड़ के और तीसरे जज को इंतखाब किया। अब उसमें जैसे ये आपकी जनरली उनकी जो उनके बारे में रहा है, बड़े इंडिपेंडेंट माइंड जज है, और बालोकात वो अपने अंदर भी जो बेंच के फैसले हैं उनसे अख्तलाफी राय रखते हैं, और बहुत से केसेस में उन्होंने अपनी इंडिविजुअल राय भी दी है, जो कि मुख्तलिफ जजेस की राय के खिलाफ रखी थी।
اور وہ اپنی اس رائے پہ کرتے رہے ہیں، اور جنرلی ان کے بارے میں ایک اچھی ریپوٹیشن موجود ہے کہ یہ ایک اچھے جج ہیں، اور آنے والے دنوں میں جب وہ چیف جسٹس بنے تو یقیناً وہ ان کے سامنے چیلنجز بھی کافی سارے ہیں، کافی سارے ایشوز بھی ان کے سامنے پینڈنگ ہے۔ جو عدلیہ کی سب سے بڑی بات کہ سپریم کورٹ میں جو ڈویژن ہو گئی ہے، اس ڈویژن کو کس طرح سنبھالتے ہیں، اور سب سے پہلے جو انہوں نے کام کیا کہ وہ جو پروسیجر کمیٹی تھی اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے دونوں سینئر ججز جو تھے جسٹس منصوری شاہ اور جسٹس منیب اختر کو لیا، فل کورٹ کال کی ہے، انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی میٹنگ کال کی ہے، انہوں نے جو بہت بڑا اس وقت جو عمل ہے جو EDCs کے اندر چل رہا ہے، ڈیٹرمنٹ کورٹس کے اندر جو مختلف مقدمات جا رہے ہیں ان کے فیصلے نہیں ہو رہے، سال گزر جاتے ہیں، لوگ جو ہے پھنسے ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس پر بھی انہوں نے نوٹس کیا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں یقیناً جسٹس حفیظ ایک اچھے جو اس وقت بڑا بحران میں نظر آ رہا ہے، اس کو کس سے ٹیکل کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے یہ ظاہر ہے جو ایک میجر چیز یہ کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی اس کے اوپر بذات خود بھی بہت کوشچن مارکس ہے، پارلیمنٹ کے حوالے سے کوشچن مارکس ہے کہ کیا یہ پارلیمنٹ کو اتنا کیا وہ فطرتی اعتبار سے یہ چیز صحیح ہوئی ہے، یا یہ کہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس الیکشن پروسیس کے نتیجے میں جو پارلیمنٹ بنی ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سیریس کوشچن مارکس ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں ایشوز ہیں، نیچرلی PTI کی جو ایک مومنٹم ہے، تحریک ہے، موومنٹ ہے، اس حوالے سے بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو جسٹس حفیظ صاحب ان کو یہ فیس کرنا ہے، اور چیلنج ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور اس چیلنج کے ہی نتیجے میں ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف ہم جا سکتے ہیں، چیلنجز کو حل کر کے ایک سیاسی اسٹیبلٹی اور پھر ایک معاشی اسٹیبلٹی کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ اگر وہ ممکن نہ ہوا تو پھر آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر جو ایک بہت بڑا معاشی بحران جنم لے رہا ہے، سیاسی بحران جنم لے رہا ہے، وہ پھر بڑھے گا تب نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حکومت کے خلاف کوئی مومنٹم بنے گا؟ جس طرح کی پریس کانفرنسز آپ کو پتہ ہے، جس طرح کی وکلا، جس طرح کے احتجاج، جس طرح PTI کی طرف سے کوئی احتجاج، یا بشرا بی بی کی جس طرح آزادی ہوئی ہے، رہائی ہوئی ہے، کسی ڈیل کا نتیجہ، کسی ڈھیل کا نتیجہ، کیا کہیں گے؟ یہ سب تو جو ایک مومنٹم میرے خیال میں بن رہا تھا کہ جسٹس کے بعد جو ہے نا کوئی ایسا چیف جسٹس آئے گا جو کہ حکومتی زاویے کو دیکھے گا، تو جیسے یہی آپ نے بھی کہا کہ چیف جسٹس بننے سے وہ تھوڑا سا معاملات جو ہے نا وہ ذرا ٹھنڈے ہوئے ہیں میری نظر میں، اور جو ایک جو ایک مومنٹم تھا وہ وقتی طور پہ اس سے تھوڑا سا ہر سیاسی جو گروپ ہے، سیاسی جو لوگ ہیں وہ سب اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ کس طرح چیزوں کو لے کر آگے چلتے ہیں اور کس طرح معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں وقتی طور پہ مجھے لگتا ہے، اور غالباً بشرا بی بی کی رہائش سے بھی اور ولیمہ خان صاحبہ کی اور جو ان کی سسٹر کی رہائش سے بھی تھوڑا سا جو ہے جیسا محسوس ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا معاملات ہوئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اب پھر معاملات کس طرح جاتے ہیں اور معاملات کس طرح چیزوں کو جوڈیشری لے کے چلتی ہے، پارلیمان کیا کرتی ہے، حکومت کیا کرتی ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، یہ سارے کے سارے عوامل ہیں جو آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے نا جو پاکستان کی جو ڈائریکشن ہے اس کی جہت دیں گے، اس کی جو ڈائریکشن ہے اس کو صحیح یا جو ہے نا غلط کی طرف جو ہے نا لے کے چلیں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سارے عوامل جو ہے نا جب یہ اپنے ضمن میں جب کام کریں گے تو اس کے بعد ہی ہم دیکھ سکیں گے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں، اور کس طریقے سے جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں وہ اپنا کام یا اپنی جو نا عوام کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، کس طرح معاملات کو آگے چلاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں یہ جو چاروں جو عنصر میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی اپنے فیصلے کریں گے کہ معاملات کو کس طرف لے کے جانا ہے، تو پھر ہی ڈیسائیڈ کریں گے باقی پولیٹیکل پارٹیز اور عوام الناس بھی کہ ہم نے اس سارے عمل کے اندر کس طرح وہ چیز کس طرح دیکھتے ہیں اور آگے چل کے کیا پولیٹیکل ریئیکشن ہوگا اس کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جو بات کرتے ہیں
اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ آپ کو پتا ہے کوئی لاجک آرگیو یا کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ ضرور ہوتا ہے. اس نے ایک دن پہلے یہی بات کی ہے 27ویں ترمیم کے لیے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب اور وزیر اعظم پاکستان کی بات ہوئی ہے. انسائیڈ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کوئی 27ویں ترامیم کے حوالے سے کوئی مشاورت ہو رہی ہے کہ اس کو لایا جائے کچھ حوالے. کیا آپ کی اس حوالے سے کوئی انفارمیشن, آپ کا کوئی اس حوالے سے کوئی خبر, ذرائع کوئی ہے, کوئی اس طرح کی کوئی گورنمنٹ تیاری؟ تو وہی کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہے نا. کچھ چیزیں ایسی تھی جو کہ ڈراپ کی گئی. جب ترمیم آ رہی تھی تو کچھ چیزیں ایسی تھی جن کے بارے میں سوچا جا رہا تھا, مثلا ملٹری کورٹس کا قائم ہونا, مثلا جو ہے نا جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, آرٹیکل 8 ہے, آرٹیکل 199 ہے, اس میں کچھ جو ہے نا چیزوں کو پہ قبضہ لگانا, یہ چیزیں پہلے بھی چل رہی تھی. لیکن غالباً جو ہے نا اس وقت جو ہے نا اس کو مناسب نہیں سمجھا گیا کہ شاید جو ہے نا اس کے جو ریئیکشن ایک بہت نیگیٹو آگے ریئیکشن ہونا تھا. یہ معاملات ایسے ہیں جن کے لیے جو جوڈیشل جو اس کی ساری توجیحات دیکھنا اور اس کی انٹرپریٹیشن کرنا, یہ ایک جوڈیشل پروسیس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اگر اس طرف چلتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ جی مولانا صاحب کیا کرتے ہیں, کیونکہ یہ تو ایک فریکچرڈ حکومت ہے نا جس میں بنیادی عنصر جو ہے وہ پی ایم ایل این کا, پیپلز پارٹی کا اور این پی ایم کا ہے, اور پھر باقی اپوزیشن میں جو ہے مولانا صاحب کا جو ہے جو بھی ان کے ووٹ ہیں وہ ایک بڑی بہت بڑا پارٹ پلے کر رہے ہیں سارے عمل کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز دیکھی جانی کہ آگے چل کے اس کے اوپر لیکن نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ لوگ نیگیٹو انداز میں سوچتے ہیں ملٹری کورٹس کے بارے میں بھی, اور اگر فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے بھی جو معاملات ہیں وہ کس طرح جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں چونکہ سپریم کورٹ میں یہ تبدیلی آئی ہے, اپنے والے دنوں میں ضرور جو ہے کون لوگ اس سارے عمل کو دیکھتے ہیں اور کس طریقے وہ جو کورٹس بنتی ہے ان کے اوپر کوئی کنسرن لگایا جاتا ہے یا ان پہ کوئی کچھ عرصے کے لیے بنائیں اور پھر اس کو جو ہے نا بعد میں جو ہے نا اس کو ختم کیا جائے. کیونکہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب نیشنل ایکشن پلان بن رہا تھا تو ملٹری کورٹس بنائے گئے, لیکن 2 سال کا سنسیٹ کلاس تھا اور 2 سال کے بعد وہ ملٹری کورٹس جو ہے نا ختم ہو گئے. تو میری نظر میں یہ ایشوز ہیں جو پہلے 26ویں ترمیم میں آنے چاہیے تھے, غالباً آ رہے تھے, اس کو ڈراپ کیا گیا. ہو سکتا ہے 27ویں ترمیم میں اس کو لانے کی کوشش کی جائے. اب میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ سیکرٹری جنرل جی کہ ہم تو اس سارے عمل اور اس پروسیس کو جو ہے نا ہم اس کو بالکل نگیٹ کرتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اس وقت یہ جو پارلیمنٹ ہے, میں نہیں سمجھتا اس کا کوئی استحقاق ہے کہ اس نے بنیادی تبدیلیاں لائے اور اتنی بنیادی ترمیمات کر کے پاکستان کا جو ایک ٹریکاٹمی آف پاورز ہے, جو بیلنس آف پاورز ہے, ان بیلنس آف پاور کو ختم کر کے رکھ دے. میں نہیں سمجھتا کہ اس پارلیمنٹ پہ بھی رائٹ دی جا سکتی, کیونکہ یہ ایک ریگڈ اور بوگس پارلیمنٹ ہے جس کے بارے میں بہت سی ریزرویشن ہے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال میں کہوں گا کہ اپوزیشن بھی کوئی متفقہ اپوزیشن, کوئی الائنس, کوئی ایک ساتھ نظر نہیں آ رہی, چاہے پارلیمنٹ کے اندر چاہے پارلیمنٹ کے باہر, کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی حکومت کے خلاف. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ حکومت کی کوئی ڈیلیورنس نہیں ہے, تو آپ کو پتہ ہے اپوزیشن بھی تو ایک ساتھ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. لیکن جی اس میں اب میں یہی سمجھتا ہوں کہ جی آپ کی جو بھی بات ہے, جو آپ کا انالیسس ہے وہ درست ہے, اور سارے عمل کے اندر جو ہے نا جتنی بھی اپوزیشن ہے ان کو اکٹھے ہو کے جو ہے نا سارے عمل میں جو ہے نا چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے حکومت کی روی سے. لیکن ظاہر ہے ایک چیز ابھی ہو گئی ہے, اب آگے چل کے معاملات کس طرح جاتے ہیں, کس طرح ہم اس کو دیکھتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس کے مطابق پھر جو ہے نا وہ چیزوں پہ عمل پیرا ہو. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, جس طرح کے حالات ہیں ملک کے اندر, حکومت ضرور کامیاب ہوئی ہے, مستحکم ہوئی ہے, اس سے کوئی انکار نہیں. 26ویں ترمیم بھی کرنے میں کامیاب ہوئی, 27ویں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے. ایک دفعہ جو اپوائنٹس رہ گئے ہیں, جس طرح ڈاکٹر صفدر بھائی صاحب کہہ رہے ہیں اور جس طرح شاہدہ رحمانی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کریڈٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم یعنی کہ نون لیگ کی طرف, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, مولانا فضل الرحمان کی طرف جاتے ہیں کہ وہ ضرور کوشش کریں گے عوام کے مسائل
بھی ترجیح ہونے چاہیے. معیشت کے انڈیکیٹرز اچھے جا رہے ہیں, بہتر جا رہے ہیں. ایک سال پہلے اس طرح کے انڈیکیٹرز نہیں تھے. جس طرح آرمی چیف پاکستان کے اندر, یعنی کہ پاکستان کے کراچی کے اندر جب آئے تھے, جب بزنس مین سے, جب کاروباری حضرات سے ملاقات ہوئی تھی تو اس ٹائم اچھے نہیں تھے. جب وہ لاس دفعہ اب آئے تو وہ انڈیکیٹرز بہتر تھے, بہتری کی طرف جا رہے, اور اپوزیشن کمزور نظر آ رہی ہے. ان کا کوئی متفق کا کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں آ رہا, کوئی ایسی ایکٹیویٹی یا کوئی ایسا متفق کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے, کوئی ایسی جد و جہد بھی نہیں ہے حکومت کے خلاف. حکومت مستحکم نظر. اسی کے ساتھ اجازت, اللہ حافظ.